ساتھ زندگی گزارنے کی قسمیں کھانے والے افراد ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ دونوں کے خواب اور سپنے شیشے کی طرح چور چور ہو جاتے ہیں۔ چند برسوں سے نئی نسل کے فنکاروں کی جوڑیاں بھی بن رہی ہیں اور ٹوٹ بھی رہی ہیں۔ آج ہم بھی آپ کو ایسے ہی کچھ خواتین سے متعلق بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے طلاق لی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں مارننگ شوز کو ہوسٹ کرنے والی 12 خواتین اور ٹی وی اینکرز کی، جو طلاق یافتہ افراد کی فہرست میں سب سے اوپر ہیں، جن میں شائستہ لودھی، نادیہ خان، وینا ملک، متیرہ، صنم بلوچ، جگن کاظم، مایا خان، عائشہ ثنا، فاطمہ سہیل، مزنہ ابراہیم، عنبر واجد اور فرحت سعدیہ شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مارننگ شوز کی متنازع میزبان اور شائستہ لودھی کے بارے میں، جنہوں نے طلاق لے کر اپنے ہی شوہر کی کزن سے شادی رچا لی۔ جی ہاں، شائستہ لودھی اور وقار واحدی کے درمیان 2012 میں علیحدگی ہو گئی تھی، لیکن کچھ دنوں بعد ہی طلاق کی وجہ سامنے آ گئی اور شائستہ لودھی صاحبہ نے اپنے ہی سابقہ شوہر کے کزن عدنان سے 2015 میں دوسری شادی کر لی، جس پر لوگوں نے شائستہ پر خوب لعن طعن کی اور ان پر اپنے شوہر کے کزن پر ڈورے ڈالنے کا الزام بھی لگایا۔ دوستوں، دوسرے نمبر پر ہیں ٹی وی اسکرین پر ہستی کھیلتی نظر آنے والی نادیہ خان، جن کی خاور اقبال نامی شخص سے شادی ہوئی تھی، جس سے ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ تاہم دونوں کے درمیان تعلقات خراب ہوئے تو نادیہ نے اپنے شوہر کو خود طلاق دے دی، مگر ان کے شوہر نے بھی عدالت سے رجوع کر لیا اور یہ موقف اختیار کیا کہ یہ عمل خلاف اسلام ہے اور طلاق نہیں ہو سکتی، اور بالآخر طویل عدالتی جنگ کے بعد نادیہ خان اپنے شوہر سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو گئیں۔ طلاق کے بعد نادیہ نے دوبارہ گھر بسانے کی کوشش کی، لیکن انہیں اس میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ آج کل وہ دبئی میں مقیم ہیں اور کچھ پاکستانی ڈراموں میں کام کر رہی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ٹیلی ویژن پر مارننگ شوز کرنے والی اداکارہ صنم بلوچ ہیں، جنہوں نے ڈراموں کے ساتھ مارننگ شوز کی میزبانی کر کے خوب شہرت حاصل کی۔ ان کے کیریئر کے آغاز میں ہی شادی کی خبروں نے انہیں پریشان کر رکھا تھا، اور ایک دن ان کے عشق کی داستان منظر عام پر آ گئی اور وہ پروگرام کرتے کرتے ٹی وی اینکر عبداللہ کو دل دے بیٹھیں، اور یوں چند برس قبل انہوں نے ٹی وی اینکر سے شادی کر لی، جو 4 برس تک تو چلی، پھر ان کا انجام بھی باقی دیگر خواتین کی طرح طلاق پر ہی ہوا۔ چوتھے نمبر پر پاکستان کی نامور ہوسٹ مایا خان کا نام آتا ہے، جنہوں نے کافی عرصے تک نجی ٹی وی چینل کے مارننگ شوز کو ہوسٹ کیا۔ ان کی شادی وسیم مولانی سے 2012 میں ہوئی۔ شادی کی خبر پر ان کے مداح بڑے خوش ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی سے جوڑے کی زیادہ عرصے تک بن نہ سکی اور آخرکار دونوں کی طلاق ہو گئی۔ اب ہم پاکستان کی سب سے متنازع فلم اسٹار اور ٹی وی ہوسٹ وینا ملک کی شادی سے متعلق بتانے والے ہیں۔ جی ہاں، وینا ملک نے اسد خٹک سے 2013 میں شادی کی، جس کے بہت چرچے رہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستانی اداکارہ نے اپنے شوہر سے خلا لے لی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بچوں ابراہیم اور امل کے ساتھ خوبصورت زندگی گزار رہی ہیں۔ چھٹے نمبر پر لالی ووڈ انڈسٹری کی بولڈ اداکارہ اور پروگرام ہوسٹ متیرہ کا نام آتا ہے، جنہوں نے پنجابی گلوکار ڈی جے فلنٹ کے ساتھ 2014 میں شادی کی، جو زیادہ عرصے نہ چل سکی، اور بالآخر انہوں نے گھریلو جھگڑوں سے تنگ آ کر خود 2018 میں طلاق لے لی۔ سوشل میڈیا پر متیرہ کو اس حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا رہا۔ حال ہی میں متیرہ نے اپنے ایک مداح کی جانب سے طلاق یافتہ ہونے کا طعنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کا طلاق یافتہ ہونا گناہ نہیں اور انہیں بھی جینے کا حق ہے۔ 7ویں نمبر پر کینیڈین شہرت کی حامل اور پروگرام ہوسٹ جگن کاظم کا نام آتا ہے۔ وہ جب پاکستان آئیں تو انہیں ایک لڑکے سے پہلے ہی پیار ہو گیا، اور ماں باپ کے سمجھانے کے باوجود چند روز میں ہی شادی کے لیے وہ تیار ہو گئیں، اور 2002 میں انہوں نے اپنی مرضی سے شادی رچا لی، جو صرف 1.5 سال تک ہی چل سکی، اور بالآخر 2004 میں دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے فیصل نقوی نامی وکیل سے 2013 میں دوسری شادی کر لی، جو آج تک چل رہی ہے۔ 8ویں نمبر پر آتی ہیں عنبر واجد، جن کی شادی شدہ زندگی بہت تکلیف اور درد میں گزری۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ان کے شوہر بھی بہت مار پیٹ اور بدتمیزی کرتے تھے۔ بالآخر انہوں نے خلا لے لی۔ پھر عنبر سب کو مارننگ شو میں نظر آنے لگی۔ لوگ تو تنگ آ جاتے تھے انہیں دیکھ کر، لیکن وہ ہی جانتی تھیں کہ ان پیسوں سے ایک تنہا ماں اپنی بیٹیوں کی بہتر مستقبل کی کوششوں میں مگن تھی۔ 9ویں نمبر پر آتی ہیں ٹیلی ویژن کی کامیاب میزبان فرحت سعدیہ، جن کی دوسری شادی بھی ناکام ہو گئی۔
فارا سعدیہ کو 1998 میں ڈرامہ سیریل بندھن سے شہرت ملی تھی اور اسی ڈرامے کے ذریعے ان کی دوستی ساتھی اداکار اقبال حسین سے ہوئی، جس کے کچھ عرصے بعد دونوں نے شادی کر لی، جس سے ان کے 2 بیٹے بھی ہیں جن کے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ البتہ چند سال بعد ہی ان کے درمیان طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد فرح حسین نے دوسری شادی 2012 میں نہایت خاموشی سے پاکستان کی معروف کاروباری شخصیت چودھری توقیر احمد سے کی، جن کا بزنس پاکستان اور امریکہ میں پھیلا ہوا ہے، لیکن یہ بھی شادی نہیں چل سکی۔ اب ہم بات کریں گے پروگرام کی میزبانی کرنے والی مزنہ ابراہیم کی، جنہوں نے اپنے شوہر کے گھریلو تشدد سے پریشان ہو کر طلاق لے لی اور پھر اپنی ننھی منی بیٹی کو لے کر اپنی ماں کے گھر آ گئیں۔ ان کی والدہ نے بچی کی تربیت میں ایک اہم کردار ادا کیا اور ان کا کافی ساتھ دیا۔ 11ویں نمبر پر آتی ہیں ٹی وی اینکر فاطمہ سہیل۔ جی ہاں، فلم نامعلوم افراد سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے فنکار محسن عباس حیدر نے ٹیلی ویژن اینکر فاطمہ سہیل سے شادی کی۔ 1.5 سال بعد دونوں کے درمیان ڈرامائی انداز میں طلاق ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر طرح طرح کے الزامات بھی لگائے، لیکن آخرکار عدالت سے طلاق کا فیصلہ سامنے آیا۔ ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ اور آخر میں 12ویں نمبر پر آتی ہیں پی ٹی وی پر مارننگ شوز کو ہوسٹ کرنے والی عائشہ ثنا، جن کی شادی سابق ایم ڈی پی ٹی وی یوسف بیگ مرزا کے ساتھ ہوئی، جنہوں نے ان سے نکاح سے پہلے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ تاہم یوسف بیگ مرزا نے کچھ عرصے بعد ہی عائشہ ثنا کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ ان کی بیٹی نے انہیں دوسری شادی کرنے پر خودکشی کی دھمکی دی ہے، لہٰذا وہ اس شادی کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ چنانچہ وہ دوبارہ اپنی طلاق شدہ بیوی کے ساتھ رہنے لگے۔ جب عائشہ نے اس پر اعتراض کیا تو ان کے شوہر نے مبینہ طور پر ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ اس دوران ان کا یوسف بیگ سے ایک بیٹا بھی پیدا ہو چکا تھا، جسے انہوں نے ولدیت دینے سے انکار کر دیا۔ تاہم بعد میں عائشہ نے اپنے بیٹے کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کر یہ ثابت کیا کہ وہ بیٹا یوسف بیگ مرزا کا ہی ہے۔ تاہم یہ دونوں دوبارہ کبھی اکٹھے نہیں ہو پائے۔ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والوں کی آپس میں شادیاں اور طلاقیں مداحوں کے لیے دھوپ چھاؤں کی طرح ہوتے ہیں۔ ہماری دعا ہے دوسروں کو خوشیاں بانٹنے والے افراد کے گھر ہمیشہ آباد رہیں۔ دوستو، مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔